اس نے اپنی پگڑی سے ایرا نکال کر نہایت ادب سے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، کہو انعام میں کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، پرسوں شہزادی صاحبہ نے ایک غریب اور بوڑھے راہگیر کی آنکھیں نکالنے کا حکم دیا تھا، اسے واپس لیا جائے اور ان 5 سپاہیوں کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگائے جائے جنہوں نے اس راہگیر کو گرفتار کیا اور مجھے گالیاں دی۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا اس راہگیر سے کیا رشتہ ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، بس اس کی غربت اور مجبوری دیکھ کر مجھے اس کی عادت پر رحم آتا ہے۔ لڑکے نے کہا، اگر اس نے شہزادی صاحبہ کو دیکھ بھی لیا تھا تو اس بیچارے کے دیکھنے سے کون سا نقصان ہو سکتا تھا؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ہم اس راہگیر کا قصور معاف کرتے ہیں، اسے فوراً رہا کر دو اور ان 5 سپاہیوں کو اس لڑکی کے ساتھ قید خانے میں ڈال دو۔ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا قصور کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، تم چور ہو، تم نے ہیرا چرایا تھا۔ لڑکا بولا، میں تو راہگیر کو آزاد کرانے کے لیے چوری کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اب صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے کہا، اگر مجھے قید کیا گیا تو یاد رکھیے گا، میں آپ کا تاج چرا لوں گا اور آپ مجھے پکڑ نہیں سکیں گے۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں کہا، نادان لڑکے، بے وقوف نہ بنو۔ پھر اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ لڑکے کو پکڑ کر لے گئے۔ وزیر نے جا کر راہگیر کو آزاد کیا اور 5 سپاہیوں کو 100 کوڑے لگوائے۔ شہزادی میوین ہیرا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بادشاہ کے گلے میں بائی ڈال کر کہا، ابا جان، اس چور کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے اس کو قید خانے میں ڈال دیا اور سوچ رہے ہیں کہ کل صبح سب کے سامنے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے تاکہ لوگ جان لیں کہ چوری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ شہزادی بولی، ابا جان، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، اس نے آپ کا تاج چرانے کی دھمکی دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر وہ ہمارے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھوں سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اس نے وزیر کو بلا کر کہا، آج شام تک پورے شہر میں اعلان کر دو کہ شہزادی کا ہیرا چرانے والے چور کو دونوں ہاتھ کل صبح قلم کیے جائیں گے، لہذا سب لوگ اگر یہ تماشا دیکھیے۔ وزیر نے کہا، بہت بہتر، اگر اس لڑکی کو یہ سزا نہ دی گئی تو وہ بہت بڑا ڈاکو بن جائے گا۔ اس نے جا کر اعلان کرایا اور پھر قید خانے میں جا کر لڑکی کو بادشاہ کا فیصلہ سنایا۔ اگر تم چوری نہ کرتے تو اس کم عمری میں اتنی سخت سزا سے بچ جاتے۔ لڑکا زور سے ہنس کر بولا، لگتا ہے تم سب پاگل ہو گئے ہو، بھلا میرے ہاتھ کون کاٹ سکتا ہے؟ میں تو سورج نکلنے سے پہلے ہی اس قید خانے سے آزاد ہو جاؤں گا۔ وزیر باہر آیا اور جیل کے داروغہ سے کہا، آج رات سخت پہرا لگانا اور اندر بالکل اندھیرا رکھنا تاکہ یہ قیدی کچھ دیکھ نہ سکے۔ داروغہ نے کہا، بہت بہتر، آپ بے فکر رہیں، میرے ہوتے ہوئے یہ قیدی تو کیا ایک چونٹی بھی باہر نہیں جا سکتی۔ رات گزر گئی۔ صبح وزیر اعظم لڑکے کو دیکھنے آیا تو حیران رہ گیا۔ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں قید خانے میں زمین پر پڑی تھیں، دروازے اور روشن دان بند تھے، مگر چور لڑکا غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر داروغہ کو بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا، اگر سب سپاہی جاگ رہے تھے تو لڑکا کیسے غائب ہو گیا؟ داروغہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، وزیر صاحب، آج رات میں خود یہاں تھا اور تھوڑی دیر بعد مہانیاں کرتا رہا، سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے نکلا اور کہاں گیا۔ وزیر کو سخت غصہ آیا اور وہ جا کر بادشاہ سے شکایت کرنے لگا۔ بادشاہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا، آج رات پہرے پر مقرر کیے گئے تمام لوگوں کو قید خانے میں ڈال دو اور صبح شام 50 کوڑے لگاؤ۔ سارا دن بادشاہ پریشانی اور غصے میں رہا۔ اس نے کسی سے بات نہ کی، ملکہ اور شہزادی دونوں کو بھی نہ دیکھا اور رات کو وقت سے پہلے ہی سونے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو شہزادی میوین بادشاہ کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے، سر ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے اور بہت اداس ہے۔ وہ قریب آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی،
ابا جان، آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، کل رات وہ چور لڑکا قید سے فرار ہو گیا اور آج رات میرا تاج چرا کر لے گیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر محل میں آ جاتا ہے اور جو چاہتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ شہزادی بولی، میرا خیال ہے کہ وہ یہاں کے نوکروں سے ملا ہوا ہے، ورنہ محل میں آنے کی اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس بوڑھے راگیر سے اس لڑکے کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، لہذا اس بوڑھے کو یہاں بلا کر رکھا جائے اور کسی کو سخت سزا نہ دی جائے۔ جیسے ہی وہ اس کی مدد کے لیے آئے گا اسے گرفتار کر لیں گے۔ شہزادی مہوین نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کو بلا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وزیر نے سوچ کر کہا، اس لڑکے سے تاج حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے۔ شہزادی مہوین بولی، اسے رسیوں میں جکڑ کر میں اپنے کمرے میں رکھوں گی، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے بھاگتا ہے۔ وزیر نے جا کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ راہگیر کو پکڑ کر لے آئے۔ حکم ملتے ہی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور 1 گھنٹے کے اندر اس بوڑھے کو لے آئے۔ بادشاہ نے اسے شاہی مہمان خانے میں بھیج دیا اور شہر میں اعلان کر دیا کہ بوڑھے راہگیر کی آنکھیں نکال کر چیل اور کووں کو کھلائی جائیں گی اور فی الحال وہ شہزادی کے محل میں قید ہے۔ یہ اعلان سن کر وہ لڑکا بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ پر زور نہ چلا تو غریب بوڑھے کو نشانہ بنا لیا۔ مگر بادشاہ اور شہزادی کا مقصد پورا ہونا آسان نہیں۔ رات ہوئی، شہزادی کی محل پر سخت پہرا تھا اور بادشاہ بھی بیس بدل کر نیچے گشت کر رہا تھا۔ شام کے قریب ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہزادی کے کمرے سے ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور سارا محل گونج اٹھا۔ بادشاہ، وزیر اور سپاہی گھبرا کر دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی فرش پر بے جان پڑی ہے۔ بادشاہ جھک کر اس کا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور فوراً شاہی طبیب کو بلایا۔ شاہی طبیب نے کافی دیر علاج کیا مگر پھر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، افسوس، شہزادی صاحبہ ہم سے بچھڑ گئی ہے، انہیں کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکیاں لینے لگا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، یا خدا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری زندگی کا سہارا یہی تو تھی اور تو نے اسے بھی چھین لیا۔ بادشاہ دیر تک شہزادی کو دیکھ کر روتا رہا۔ سب نے اسے تسلی دی اور شہزادی کو اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ اسی وقت وزیر کی نظر بادشاہ کے تاج پر پڑی جو شاہی تخت پر رکھا ہوا تھا۔ وزیر نے کہا، یہ دیکھیے، آپ کا تاج یہاں ہے، ایسا لگتا ہے کہ چور رات کو یہاں آیا تھا۔ پھر وزیر نے کچھ سوچ کر کہا، کہیں وہی بدماش سانپ تو یہاں نہیں چھوڑ گیا۔ لیکن بادشاہ نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا کیونکہ اس وقت وہ اس کا دل اپنی اکلوتی بیٹی کے غم سے ٹوٹا جا رہا تھا۔ رات بھر بادشاہ آنسو بہاتا رہا اور محل میں غم کا ایک گہرا سایہ چھایا رہا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ پاس کے قبرستان میں شہزادی مہوین کو دفنانے آئے۔ افسوس اور غم کی لہر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ دکانیں، مدرسے، عدالتیں اور کاروبار بند ہو گیا۔ مسجدوں اور درگاہوں میں شہزادی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ دوسری صبح بادشاہ اپنے وزیر اور درباریوں کے ساتھ اپنی چہیتی بیٹی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے کے لیے گیا، لیکن وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، چاروں طرف مٹی کے ڈھیر ہیں اور قبر سے میت غائب ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے دل کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے پانی لا کر بادشاہ کے چہرے پر چھینکتے ہوئے مارے۔ پھر اسے ہوش آیا مگر اس کی آواز ٹھکانے نہ تھی۔ وہ سب کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے سب اس کے لیے اجنبی ہو۔